much. شیرازی اس کے صاحب علاوہ کچھ نہیں. 2014 ایگزیکٹلی 24 سے 10 سال پیچھے چلے جائیں. ایک ڈیکیڈ ایک عرصہ ہوتا ہے, اور ایک ڈیکیڈ میں آپ کیا سے کیا چینج ہو جاتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اگر 10 سال پیچھے دیکھیں تو بندے کا حلیہ بھی بدل جاتا ہے, وزن زیادہ ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے, کچھ نہ کچھ سوچ میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے, اور بڑا کچھ بہتر ہو جاتا ہے, اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے, ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے پر کام کرتے ہیں, انر ورک کرتے ہیں, جو کہ نظر آتا ہے. 2014 میں بھی چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا اور انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا, 126 دن کا یادگار دھرنا. تب بھی حلقے کھولنے کا جو معاملہ تھا آپ کو یاد ہوگا. اور اب ایگزیکٹلی دوبارہ, اور وہ کینسل ہو گیا تھا, وہ نہیں آئے تھے. اور اب یہ صورتحال ہے مطلب ہمارے ہاں. اور دوسرا یہ بھارت کو تو خبر چاہیے ہوتی ہے ہمارے خلاف, اتنی سی بات ہوتی, پنک کو ریڈ اور ریڈ کو میرون کر کے وہ پیش کرتے ہیں ہیڈ لائنز میں. تو اب ان تاریخوں کا انتخاب کرنا, پھر آپ کو یاد ہوگا ابھی جب انہوں نے احتجاج کیا تھا, کس نے کہا تھا کہ ہم تو بھارتی وزیر خارجہ کو بھی دعوت دیتے ہیں, سیف نے بولا تھا شاید کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ شامل ہوں. مطلب یہ ہوش و حواس میں دی جا رہی ہوتی ہیں ایسی اسٹیٹمنٹس. نہیں, یہ تو خیر بہت زیادہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. ایک طرف تو ہم اپنی خود مختاری کی بات کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندرونی معاملات میں امریکہ جیسا ملک بھی مداخلت نہ کرے. اگر کہیں سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے تو ہم بڑا برا مناتے ہیں. اور دوسری طرف پارلیمان کی ایک بڑی جماعت, اس کا ایک صوبے کا ترجمان اس طرح کی گفتگو کرے کہ ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت بڑی ڈفرینٹ ہے, وہ ایک ہاسٹیلٹی ہے اس کے اندر. تو میں آپ کی ایک بات سے اختلاف کروں گی. آپ نے کہا کہ امریکہ بھی اگر کبھی انٹرفیرنس کرے تو ہمیں برا لگتا ہے. تو سر پھر امریکہ میں انہی کے کچھ لوگ ہیں, شہباز گل ٹائپ, جو کہ لابنگ. میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی ہماری ایک تاریخ ہے, کم از کم وہ ہندوستان جیسی تو نہیں ہے. بٹ اگر وہاں سے بھی گفتگو ہوتی تو ہم اس کو برا مناتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں, کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے. اور یہاں پہ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایک کانفرنس میں آ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آئے اور ہمارے دھرنے میں آگے شریک ہو, ہمارے ساتھ کھڑا ہو. میں اس پارٹی کے بارے سے بات کرتی ہوں, PTI کی بات یہ جو پبلک سینٹیمنٹس ہے, آپ ان کو کتنا مطلب ہے کہ آپ ان کو ایک طرح سے ٹریگر کر رہے ہیں نا. پاکستان کے لوگ یا پھر کشمیر کے وہ 1 کروڑ کے جو شہید ہوئے ہیں, آج بھی کتنے ہیں کہ جو ایک میزریبل لائف گزار رہے ہیں. آپ بنیادی طور پہ ان لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ کیا آپ ایک ملک سے مدد لے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ آگے کھڑا ہوگا تو شاید آپ کے دھرنے میں ایک اسٹرینتھ آ جائے گی, اور وہ اس ملک سے مانگ رہے ہیں, وہ کس ملک سے مانگ رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا جو آپ نے بات کی, بالکل 2014 میں بھی یہ ایک بڑا نان سیریس اور ایک بڑا بچکانہ فیصلہ تھا کہ آپ اس دن بیٹھ رہے ہیں, دھرنے دے رہے ہیں, میسج دے رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر افراتفری کی کیفیت. اور اب بھی دیکھیں, اگر آپ SCO کانفرنس کے دوران بھی جلسے کریں گے تو اس کے باوجود بھی عمران خان کے مسئلے تو حل نہیں ہونے والے. ابھی ٹائم لگے گا نا, عدالتوں میں معاملات ہیں. کیا دیکھتے ہیں ویسے آپ کیا دیکھتے ہیں ان کے مسئلوں کا حل؟ میرا خیال ہے دیکھیں, ماضی میں وہ لوگوں سے یہی کہتے رہے ہیں کہ آپ عدالتوں میں جائیں, عدالتیں آزاد ہیں, نیاب کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ خود فیصلے کر رہے ہیں, مقدمات بنا رہے ہیں. تو اب بھی صورتحال ایسی ہے کہ اگر ان کو کوئی ریلیف چاہیے تو وہ عدالتوں سے ہی ملنا ہے, کیونکہ وہ اپنے دور میں یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ کسی کو ڈیل نہیں دیں گے, وہ کسی کو NRO نہیں دیں گے. تو آج ان کو خود بھی نہیں لینا چاہیے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور میرے خیال میں دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, اگر آپ کی سٹینڈنگ درست ہے, اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو تمام پریشرز کے باوجود بھی عدالتوں نے بڑے آزاد فیصلے دیے اور لوگوں کے میں آپ کی بات کو ایک جملے میں کنکلوڈ اگر کروں آپ کی اجازت سے, کہ جو انہوں نے دیا ہے وہ لوٹ کر آ رہا ہے. یہ تو ہوتا ہے. دیکھیں, اگر آپ وکٹمائزیشن کی پالیسی پہ اور اس طرح کی سیاست پہ بلیو کرتے ہیں تو میرے خیال میں پھر آپ لوگوں کو ریئیکشنری کر دیتے ہیں. تو آج یقینی طور پہ شاید نون لیگ پیپلز پارٹی کے اندر, اور کل میں گفتگو سن رہا تھا بلاول بھٹو صاحب کی, کہ ان کے دروازے آج بھی کھلے ہیں. بٹ جو طرز سیاست ہے تحریک انصاف کا, شاید وہ لگتا ہے کہ ایسا ہے کہ وہ آئسولیشن میں رہنا چاہتے ہیں, وہ کسی کو انگیج نہیں کرنا چاہتے. انگیج کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ شاید ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو کرنا چاہتے ہیں, پولیٹیکل فورسز کا نہیں بیٹھنا چاہتے. تو میرا خیال میں آج علی امین گنڈاپور نے کم از کم ایک اچھی شروعات کی ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی تھی, دوسری طرف نون لیگ بیٹھی ہے, اور اس کو اگر تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ مسئلے اتنے بڑے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگا دیں. آئسولیشن کی اپنے بات کی, ایک ہوتی ہے آئسولیشن, بالکل تنہا رہنا, کٹ جانا. ایک ہوتا ہے سولیٹیوڈ, کہ آپ تنہائی کو انجوائے کرتے ہیں. لونلی لیس الگ ہوتی ہے ایک ٹرم, اور ایک ہوتی ہے سولیٹیوڈ. وہ جو پیروں وغیرہ کو ماننے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ سولیٹیوڈ کو بھی بڑا انجوائے کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.